بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی پاک علیہ السلام کے ان فرامین کا بیان کریں گے کہ جس میں محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمزور مخلوق پر شفقت اور رحمت کرنے کا ثواب بیان کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، پھر ہو ان سے جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کی اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کی، یہ داہنی طرف والے ہیں۔ دوستو، حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان عز و جل رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کیا کرو، تم پر رحم کیا جائے گا، اور معاف کر دیا کرو، تمہاری مغفرت کر دی جائے گی، اور نصیحت سن کر سنی انسنی کی ہلاکت ہے، اور جان بوجھ کر اپنے فعل یعنی گناہ پر اصرار کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو میں ہر ایک کو نہیں بتاتا۔ بے شک ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے تھے جبکہ ہم اس کے اندر تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آئمہ قریش سے ہوں گے، بے شک میرا تم پر ایک حق ہے اور قریش کا بھی تم پر ایک ایسا ہی حق ہے۔ جب ان سے رحم طلب کیا جائے تو رحم کریں، اور وعدہ کریں تو اسے پورا کریں، اور جب فیصلہ کریں تو انصاف کریں، اور جو ایسا نہ کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ مجمع الزوائد شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، جب تک ایک دوسرے پر رحم نہ کرو گے کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک رحم دل ہے۔ فرمایا، اپنے دوست پر رحم کرنا کافی نہیں بلکہ عام لوگوں پر بھی رحم کرو۔ الترغیب و ترہیب کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تین خصلتیں جس میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1، کمزوروں پر رحم کرنا۔ نمبر 2، والدین پر شفقت کرنا۔ نمبر 3، حکمرانوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ صحیح ابن حبان کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے راوی حضرت سیدنا عمرو رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے خادم کے عمل میں جتنی کمی کرے گا تیرے اعمال نامے میں اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بکری کو ذبح کرتے ہوئے مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تو اس پر رحم کرے گا اللہ تعالیٰ تجھ پر بھی رحم فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص کنویں پر گیا اور نیچے اتر کر اس میں سے پانی پیا۔ وہیں پر ایک کتا بھی پیاس کی شدت سے ہانپ رہا تھا۔ اس شخص نے اپنا ایک موزہ اتارا اور اس کے ذریعے اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آیا اور اس نے اس آدمی کو داخل جنت فرما دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ کتا کنویں کے گرد گھوم رہا تھا اور قریب تھا کہ پیاس کی شدت سے اسے ہلاک کر دیتی۔ اسی اثنا میں بنی اسرائیل کی بدکار عورتوں میں سے ایک عورت نے اسے دیکھا اور اپنا موزہ اتار کر اسے پانی پلایا، تو اس کے اس عمل کے سبب اس کی مغفرت کر دی گئی۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے کہ اللہ رب العزت کے فضل سے کمزور مخلوق پر شفقت کرنا اور رحمت کرنا کتنی برکت اور ثواب کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں درسوں بیان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔